بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشینی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش، دعائے مغفرت، بے مثل سلطنت کی دعا اور اس کی قبولیت، لشکروں کی تعداد، جنات کا کام، سفر کی حیرت انگیز رفتار، بادشاہی اور عاجزی اور گھوڑوں سے محبت، بہت کچھ بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال ظہری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے بارے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ علامہ ابو حیان بن محمد یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیات میں اللہ پاک نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور نہ ہی یہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس بے جان جسم کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ اس کی تفسیر کے زیادہ قریب وہ حدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات کو اپنی 9 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، لیکن یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ نہ فرمایا، تو ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 100 بیویوں کے پاس جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں اتنی بیویوں کے پاس جانا کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری عقل سے ہر معجزہ ہی ناممکن ہے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہوا میں اڑنا بھی ظاہراً ناممکن ہے، لیکن بطور معجزہ کے ممکن بلکہ ثابت ہے۔ تو اوپر کا معاملہ بھی وقت کے پھیلنے کے معجزے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت پھیلا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محتسب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے ان پر مغفرت طلب کرنا انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک ادب ہے تاکہ ان کے مقام و مرتبہ میں ترقی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید یہ دعا فرمائی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرمائی۔ اس سلطنت کی کچھ جھلکیاں پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہوا
آپ علیہ السلام کے قابو میں کر دی کہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہتے اس طرف فرمانبردارانہ طریقے پر نرم نرم چلتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ ہر معمار اور غوطہ خور جن آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ معمار آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتا، اور غوطہ خور آپ علیہ السلام کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ سرکش شیطان بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، جنہیں آپ علیہ السلام ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا کہ جیسی مرضی ہو ویسے کریں۔ قرآن پاک میں ہے، یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کر دیا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا نظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بناتے تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اور اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کر، اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہیں میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھیں۔ اللہ پاک نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے، اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیولا از تخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینہ کے راہ پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو
کابل میں آرام فرماتے، یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینہ کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام فخر و تکبر سے دور اور عاجز و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ علیہ السلام پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انس آپ کے دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے، اس نے کہا، اللہ پاک کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو، بس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کے ساتھ نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اوپر بلند کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پھر نیچے لایا گیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں 1 ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب اطہر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا خیال نہ آیا۔ قرآن مجید میں امور سلطنت سے متعلق حکمرانوں کی تربیت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تھے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پہ لگائے ہوئے تھے، جو ایک خوبصورت انداز تھا، اور وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ان سے اللہ پاک کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی میری ان کے ساتھ محبت دنیوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھیں۔ گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار رہیں۔ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا، مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس واقعے کے بیان میں کئی حکمتیں ہیں۔ حکمران امور سلطنت کی نگرانی میں بہت سے معاملات کو خود بھی دیکھے۔ ریاست و سلطنت سے متعلقہ امور میں حکمران کو واقفیت اور تجربہ و مہارت ہونی چاہیے۔ حکومت کے معاملات میں بھی رضائے الہی کو مقصود اصلی سمجھے اور حسن نیت سے یہ
امور سر انجام دے۔ حکومت کی مصروفیت ذکر خداوندی سے غافل نہ کرے۔ بعض لوگوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے غلط اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں، اور یہ محض حکایات ہیں جو مضبوط دلائل کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں۔ یہ بیان الفاظ قرآنی سے بالکل مطابق ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشی فرما، آمین ثم آمین۔